مولاي صل وسلم دائما ابدا على آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ حدیث نمبر 1037 باب ہے ما قیل فی الزلازل والآیات، کتاب الاستسقاء۔ ما قیل فی الزلازل والآیات، اس میں حدیث ہے قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسین بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے شام میں برکت فرما اور ہمارے یمن میں برکت فرما۔ کچھ لوگ نجد سے آئے ہوئے بھی بیٹھے تھے، یہ صحیح بخاری شریف، انہوں نے عرض کیا وفی نجدنا، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیں۔ آپ نے سن کے پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، اے اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت فرما۔ ان میں سے پھر اس نے کہا وفی نجدنا، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی فرمائیں۔ اس مقام پر 2 مرتبہ اور آگے پھر حدیث آئی ہے 3 مرتبہ اس نے ریکویسٹ کی وفی نجدنا۔ آپ نے تینوں بار سن کر پھر فرمایا قال ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلو قرن الشیطان۔ نجد کے لیے دعا نہیں کی، فرمایا وہاں زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے اور وہاں ایک شیطانی ٹولہ پیدا ہوگا، شیطانی ٹولہ پیدا ہوگا۔ اب اس نجد کے بارے میں محدثین نے شرح کی ہے اور اشارہ کیا ہے کہ نجد عراق کی سرحد پر ایک گاؤں تھا اس وقت، وہاں سے خوارج پیدا ہوئے اور خارجی امت محمدی کی تاریخ میں پہلے گستاخان رسول تھے، اور شیطانی ٹولہ یہ کہہ کر آقا نے گستاخان رسول کی طرف اشارہ کیا۔ تاریخ اسلام کا پہلا گستاخان رسول کا ٹولہ کون سا تھا؟ الخوارج، اور صحیح بخاری میں الحروریہ بھی آیا ہے۔ حدیث نمبر 1199 1189 اہل علم کے لیے، علماء اساتذہ کے لیے بڑی ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومسجد الاقصی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مساجد میں سے 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر کی نیت سے نہ جایا جائے، سوائے مسجد حرام کے، مسجد رسول یعنی مسجد نبوی کے، اور مسجد اقصی کے۔ یہ حدیث ہے۔ اس کے اوپر بعض لوگوں کو بہت بڑا مغالطہ ہوا، اور اس مغالطے کے بانی اور سربراہ علامہ ابن تیمیہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ سے پہلے یہ مغالطہ جو اس عقیدے میں ایک فتنہ پیدا ہوا، علامہ ابن تیمیہ سے پہلے جتنی صدیاں تاریخ اسلام کی گزری تھی، ائمہ کی، اعلام کی، کسی نے یہ معنی نہیں لیا تھا۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے اس تھاٹ کو قائم کیا اور پروموٹ کیا۔ اس کے بعد پھر وہ تھاٹ چلی اور محمد بن عبد الوہاب نجدی اور اس کے اتباع نے اس کی پیروی کی۔ وہ یہ کہ انہوں نے اس سے مراد یہ لیا کہ روضہ رسول کی، قبر انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کی نیت سے معاذ اللہ سفر کرنا حرام ہے، اور اولیاء اللہ کے مزارات کی اور ان کی طرف، اجمیر کی طرف، بغداد کی طرف کہیں بھی سفر کرنا حرام ہے، حتیٰ کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ اللہ۔ اور استدلال اس سے کیا کہ حضور نے فرمایا کہ کجاوے نہ باندھے جائیں سوائے ان 3 مساجد کی طرف، یعنی نیت کے ساتھ ان 3 مسجدوں کے سوا کوئی سفر نہ کیا جائے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔
یہ حدیث مختلف کتب میں مختلف جگہوں پر کثرت کے ساتھ آئی ہے اور متفق علیہ ہے. اسے بخاری نے بھی لیا ہے، کتاب التطوع میں بھی ہے، کتاب الحج میں مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے اور کثرت کے ساتھ کتابوں میں ہے. کتاب الصوم میں ہے، مختلف ابواب الصلاۃ میں، ترمذی میں ہے. یہ حدیث متفق علیہ حدیث تھی. اس کا معنی غلط سمجھا گیا. اب بتانا یہ چاہتا ہوں، اور یہ جو معنی غلط سمجھا گیا اس پر امام عسقلانی شاہد ہیں، علامہ عینی شاہد ہیں، علامہ کرمانی شاہد ہیں، علامہ قسطلانی شاہد ہیں، علامہ امام نووی شاہد ہیں، قاضی عیاض شاہد ہیں، امام قرطبی شاہد ہیں. پھر کوئی حد نہیں ہے. متفق علیہ یہ حکم ہے تمام مذاہب کے ہاں. انہوں نے ایک اس میں تفرد کیا، یہ ان کے تفردات میں سے ہے اور غلط. اب اس پر میں علمی شرح کے طور پہ فنی بات سمجھا دوں جواب کے لیے، اور اسی موضوع کی 2-4 حدیثیں اس کے ساتھ ہیں کر کے تو آج کا درس ختم کر دیں گے. اسی باب کو جو متصل 2-3 باب ہیں ایک ہی نظم میں انشاءاللہ. اس حدیث میں الفاظ ہیں، یہ میری کتاب ہے، اگر تفصیل پڑھنی ہو شہر مدینہ اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پوری فنی بحث دلائل کے ساتھ کی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. اس میں لفظ الا آیا ہے، یہ حرف استثناء ہے. جب کلمہ استثناء آئے تو عربی کا قاعدہ ہے کہ 2 چیزیں لازم ہوں گی، ایک مستثنا اور ایک مستثنا منہ. الا کے بعد جو آئے گا وہ مستثنا ہوگا، اور الا سے قبل مستثنا منہ ہوگا. کسی چیز کی نفی کی مستثنا منہ سے الا کے ذریعے، اور جس کو مستثنا کیا وہ مذکور ہوا الا کے بعد. مثلا کہا جائے ما جاء رجل الا زید، ما جاء رجل فی بیتی یا ما دخل رجل فی بیتی الا زید. میرے گھر کوئی شخص داخل نہیں ہوا سوائے زید کے. جیسے لا الہ الا اللہ، تو قاعدہ ہے کبھی مستثنا منہ کے بغیر نہیں ہوتا، اور کلمہ استثناء کبھی بھی دونوں کے وجود کے بغیر نہیں ہوتا. ما قبل میں مستثنا منہ ہو اور ما بعد میں مستثنا. اب مغالطہ کیوں پیدا ہوا کہ اس حدیث میں مستثنا کا ذکر ہے اور مستثنا منہ کا ذکر نہیں ہے. جب مستثنا منہ کا ذکر نہ ہو، محذوف ہو، تو عبارت تقدیری لینا ہوگی. اس کو مقدر، محذوف کو عبارت تقدیری میں خود تقدیراً متعین کرنا ہوگا کہ مراد اس سے یہ ہے، تقدیری عبارت یہ تھی. خود معنی مراد لینا پڑتا ہے، کیونکہ مستثنا منہ کے بغیر نہ استثناء ہو سکتا ہے نہ مستثنا ہو سکتا ہے. اب 2 قول ہیں، یا کہیے کہ علمی طور پر 2 امکان ہیں. جب یہ بات طے ہو گئی کہ مستثنا منہ تو ہوگا الا سے، یا استثناء مطلق ہوگا یا استثناء مقید ہوگا. اور استثناء مقید استثناء مفرغ ہوتا ہے نحو کے قاعدے میں، علم میں مفرغ. یا استثناء مطلق ہوگا یا آسان بتا رہا ہوں مقید ہوگا. اب ترتیب سے چلتے ہیں. اگر استثناء الا کا مطلق مراد لیا جائے تو احکام شریعت درہم برہم ہو جاتے ہیں، وہ جائز ہی نہیں ہے. پھر معنی یہ بنے گا کہ کسی طرف کسی کام کے لیے، کسی غرض کے لیے، کسی حاجت کے لیے سفر نہیں کیا جائے، کجاوے نہ باندھے جائیں، کسی کام کے لیے سفر نہیں کر سکتے. اگر سفر حلال اور جائز ہے تو صرف 3 مسجدوں کی طرف، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. اب آپ کا برطانیہ برمنگم میں آنا بھی حرام ہو گیا، لندن والوں کا لندن آنا پاکستان سے حرام، تجارت کے لیے جانا حرام،
علم پڑھنے کے لیے جانا حرام، مریض کی عیادت کے لیے دور شہر میں جانا حرام، شادی کے لیے جانا حرام، سیر و تفریح کے لیے جانا حرام۔ اگر استثناء مطلق مراد لیں، مستثنا من ہو مطلق ہو، تو اس کا مطلب ہے کوئی سفر بھی حلال نہیں، کہیں بھی کجاوے باندھنے سے مراد سفر کرنا، کسی نیت اور غرض سے، نہ تجارت، نہ حصول علم، نہ کہ زیارت، نہ والدین سے ملنا، نہ دعوت و تبلیغ دین کے لیے جانا، نہ عزا اقارب سے ملاقات، نہ کانفرنس اور سیمینار کے لیے جانا، نہ خطاب کرنے کے لیے کہیں جانا، نہ شادی غمی کے لیے، نہ کاروبار کے لیے، نہ جہاد کے لیے، نہ علاج معالجہ کے لیے، نہ سیر و تفریح کے لیے، سارے سفر حرام ہو گئے۔ صرف 3 سفر جائز ہیں، مسجد حرام کی طرف یعنی حج کا، یا مسجد نبوی یا بیت المقدس۔ تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ بولیے۔ میں اس طرح چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ ایسے پی لیں جیسے دودھ لسی پی لیتے ہیں، دقیق بات ہے مگر پانی کی طرح آپ کو ازبر ہو جائے۔ لہذا ثابت ہوا کہ استثناء مطلق یہاں مراد نہیں ہے قطعاً، لہذا کوئی سبیل نہیں سوائے اس کے کہ اس استثناء کو استثناء مقید مانا جائے، استثناء مفرغ مانا جائے۔ جب استثناء مفرغ ہوا، امام عسقلانی نے بھی بحثیں کی اس پر، تمام ائمہ نے، تو استثناء مفرغ کی 2 شکلیں ہوں گی، یا اس کا استثناء مفرغ میں جو مستثنیٰ منہ ہے اس سے مراد کل مکان، ہر موضع ہوگا، اس کو اعم العام کہتے ہیں، یا اس سے مراد ہر جگہ ہوگی، کوئی مکان کہ کسی عام العام کسی طرف نہیں جا سکتے، نہ کسی کے گھر، نہ کسی مدرسہ میں، نہ سکول میں، نہ کالج میں، نہ کسی مزار پر کہیں۔ تو پھر نفی کرنے والوں کو بتا دوں کہ نفی صرف مزار کی نہیں بنتی، نفی بیٹی بیاہ دی آپ نے دوسرے ملک میں، تو بیٹی کو ملنے جانے، اس کے گھر جانا بھی منع اور حرام ہے۔ کل موضع و کل مکان، اگر عام العام مراد لیں تو ہر موضع، ہر مکان، ہر جگہ جانا حرام ہوا۔ یہ ہم بیان کر چکے، یہ مطلق کے تحت آ جائے گا، وہ پاسبل نہیں، ہر جگہ ہر مکان مراد نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ اس سے مراد قبروں کی، مزارات کی زیارت ممنوع ہے، تو اس سے بڑی بے عقلی اور جہالت کوئی نہیں۔ عبارت تقدیری پھر یہ بنے گی، سن لیں، اگر مزارات کی زیارت منع کرنی ہے اس حدیث کے تحت، تو تقدیری عبارت یہ بنے گی، لا تشد الرحال الی قبر الا الی ثلاثۃ مساجد، کسی قبر کی طرف سفر نہ کیا جائے سوائے 3 مسجدوں کے۔ یہ بنتی ہے عبارت ہے، مذاق ہے۔ تو قبر کی نفی کرنے والے قبر کو تو اکیلا نہیں سنگل آؤٹ کر سکتے، پھر کلو مکان لینا پڑے گا، کلو مسجد و کلو قبر و کلو موضع و کلو بلد و کلو مکان، اور وہ جائز نہیں، ممکن نہیں، معقول نہیں۔ اگر یہ نہیں ہے پاسبل، تو پھر مستثنیٰ منہ مفرغ جو ہے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ دونوں کو جنس واحد قرار دینا ہوگا۔ جنس واحد، جس کا ذکر الا کے بعد آیا ہے، جس جنس کا، وہی جنس الا کے ما قبل مراد ہوگی۔ جس جنس کا مستثنیٰ ہے استثناء، وہی جنس مستثنیٰ منہ ہوگی۔ اگر جنس واحد نہ ہو، جنس واحد نہ ہو تو عبارت یوں بنتی ہے، مثلا میں کہوں ما داخل حیوان فی بیتی الا زید، ما داخل کلب فی بیتی الا زید، کہ میرے گھر کوئی کتا داخل نہیں ہوا سوائے زید کے، تو لوگ تھپڑ ماریں گے کہ دماغ خراب ہو گیا۔ میں کہوں میرے گھر میں کوئی بکری، کوئی جانور داخل نہیں ہوا سوائے زید کے، ایسا بنتا ہے؟ جی، اگر جنس غیر بنائیں گے مستثنیٰ منہ ہو تو تقدیری عبارت غلط اور ناجائز ہو جائے گی، مذاق خیز ہوگی۔ لہذا ایک ہی شکل باقی بچتی ہے، اور
کسی دوسری شکل کا امکان نہیں، وہ یہ کہ جس جنس کا استثناء ہے اسی جنس کو مستثنا منہ مانا جائے، یعنی جو جنس ما بعد میں ہے الا کہ وہی جنس ما قبل ہو. تو عبارت تقدیری یہ بنے گی لا تشد الرحال الی مسجد الا الی ثلاثۃ مساجد، الا ثلاث، کہ کسی اور مسجد کی طرف زیادہ ثواب ملنے کی امید لے کر سفر نہ کیا جائے سوائے 3 مسجدوں کے، ان میں جائیں تو ثواب زیادہ ملتا ہے. اب آپ سمجھیں، گویا مختلف مسجدیں اگر آپ بنا دی جائیں تو کوئی یہ خیال کرے کہ اس سے 1,00,000 نماز کا ثواب ہوگا، اس سے 50,000 کا، اس سے 10,000 کا، تو اس طرح ازدیاد سفر یا تضاعف ثواب کی نیت لے کر اور مسجدوں کی طرف نہ جایا جائے سوائے 3 مسجدوں کے جو حضور نے مقرر کر دی. اور یہ مقرر بھی کس نے کی؟ آقا علیہ السلام نے خود، یہ اللہ نے نہیں کی، حضور نے کی. ارے جس نے 3 مسجدیں ثواب کے لیے مقرر کی انہی کے گھر اور قبر کو نکال رہے ہو. جس نے تمہارا ثواب بڑھایا، یہ قرآن نے نہیں بڑھایا، اللہ نے نہیں بڑھایا. حرم کعبہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب آپ کو خدا نے نہیں دیا، دیتا تو اللہ نے نہیں دیا سے مراد مقرر نہیں کیا، مصطفیٰ نے مقرر کیا ہے. 50,000 یا 1,000 نماز کا ثواب خدا نے قرآن میں نہیں دیا، مصطفیٰ نے حدیث میں دیا ہے. ارے جو بڑھا کر ثواب کی خیرات دینے والا ہے اسی کی زیارت کو حرام کرتے ہو. بقول اعلی حضرت، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. جب یہ چیز ہو گئی تو عبارت تقدیری سمجھ گئے کہ معنی ہے لا تشد الرحال الی مسجد، ای مسجد من المساجد الا 3 مساجد، المسجد الحرام و مسجدی ھذا و بیت المقدس، مسجد القدس. یہ عبارت تقدیری ہوئی. یہاں تک تو شرح الحدیث تھی بالعلم، شرح الحدیث تھی قواعد لغت اور نحو کی روح سے. اب کوئی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تو علم کی باتیں ہیں، اب صرف یہاں نہیں روکتا، اب اس شرح پر، حدیث کی شرح پر حدیث کو سند لاتا ہوں کہ عبارت تقدیری ہی نہیں ہے، عبارت صریحی ہے. آقا علیہ السلام نے خود مستثنا منہ صرف مسجد کو بنا دیا، اور حدیثیں بھی ہیں. شروعات نہیں، نص حدیث لا رہا ہوں، شروع تو ہیں. نص حدیث میں روایت لکھی ہے مسند امام احمد بن حنبل، اسی حدیث کی شرح الحدیث بالحدیث، حدیث نبوی سے حضور نے خود وضاحت فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسند امام احمد بن حنبل جلد 3 حدیث صفحہ نمبر 34 اور 64، اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 11,631، یہ مسند امام احمد بن حنبل کا حدیث نمبر ہے. اور یہ جو ضخیم مسند ہے احمد بن حنبل، اس کا صفحہ 797، اور اس کے اندر مسند ابی سعید الخدری، اس میں حدیث ہے. یہ مسند امام احمد بن حنبل، مسند ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ صَلَاةٌ فِي الطُّورِ،
کسی نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ میں کوہ طور پر جا کر، وہاں مسجد بنی ہوئی تھی، وہاں نماز پڑھتا ہوں، زیادہ ثواب ملے گا۔ اب آپ سمجھے بات کو، کوہ طور کی مسجد میں جا کے ثواب پڑھتا ہوں، زیادہ ثواب ملے گا۔ ہاں، ان مقدس اماکن کی زیارت کرنے کے لیے جانا جائز اور سنت ہے، حصول برکت کے لیے، ازدیاد ثواب کی نیت نہ ہو، حصول برکت کے لیے جائز ہے، سنت ہے۔ آقا علیہ السلام بھی ہر ہفتے کو مسجد قباء میں جاتے تھے۔ کان یاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل یوم سبت راکبا و ماشیا و یصلی فیہ رکعتین، صحیح مسلم میں حدیث۔ ہر ہفتے جاتے، کبھی سوار کبھی پیدل، 2 رکعتیں پڑھتے۔ تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ينبغي للمطیع، سواری کرنے والے سوار کے لیے یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ان تشد رحالہ الی مسجد تبتغى فیہ الصلاۃ غیر المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجدی ھذہ۔ یہ پوری تشریح تفصیل حدیث کی، حدیث نبوی سے نکل آئی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا کہ حضور نے خود فرمایا کہ کسی مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے زیادہ ثواب لینے کا ارادہ اور نیت کر کے، سوائے 3 مسجدوں کے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد قدس۔ وہ جو عبارت تقدیری کی بات کی تھی وہ نص صریح حدیث مصطفیٰ میں نکل آئے۔ پھر دہرا رہا ہوں آپ کے لیے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ينبغي للمطیع ان تشد رحالہ الی مسجد۔ اس حدیث میں مستثنی منہ مسجد کا لفظ نہ تھا جس سے مغالطہ ہوا، لا تشد الرحال الا الی 3 مساجد، یہاں الا سے پہلے مستثنی منہ مصطفیٰ نے خود مقرر فرما دیا، لا تشد الرحال الی مسجد، اور پھر نیت تبتغى فیہ الصلاۃ، کہ زیادہ ثواب کی نیت سے وہاں جا کے نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، غیر المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجدی ھذا۔ سمجھ گئے؟ اب نفی ہو گئی اس پورے استدلال کی خود حدیث پاک کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں۔ اور یہ مسند ابو یعلا میں بھی حدیث ہے، یہی جلد 2 صفحہ 499 اور رقم الحدیث، حدیث کا نمبر 1326، مسند امام ابو یعلا میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ اور پھر یہ حدیث امام طحاوی نے مشکل الآثار میں بھی روایت کی۔ یہی حدیث مسجد کی تصریح کے ساتھ مجموع زوائد میں حیثمی نے بھی روایت کی اور لکھا کہ اس کے اسناد صحیح ہیں، اور امام عسقلانی نے فتح الباری جلد 3 صفحہ 65 پر بھی روایت کی۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل کی۔ اور ایک اور حدیث، اب اس پر میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تشد رحال المطیع الی مسجد یذکر اللہ فیہ الا الی 3 مساجد۔ دوسری حدیث دے رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی مسجد کی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں کہ خاص وہاں جا کر ذکر کروں گا، مانا زیادہ ثواب ملے گا، سوائے 3 مسجدوں کے، مسجد الحرام و مسجد المدینہ و بیت المقدس۔ اور یہی شرح ایک اور حدیث میں، اور یہ حدیث مسند ابو یعلا میں ہے، اور ایک اور شرح صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1397 امام مسلم روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث میں شرح ہے بطریق حصر۔ فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما یسافر الی 3 مساجد۔ یہ بطریق حصر، فرمایا صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کیا جائے، تو حصر نے پھر مستثنی منہ مسجد بنا دیا۔ حدیث بخاری میں کلمہ حصر نہیں تھا، یہاں کلمہ انما کے ساتھ آیا، کہ مراد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام تو ذکر ہی صرف مسجدوں کا کر رہے ہیں، اور باقی کسی جگہ کا یہاں
تذکرہ نہیں ہو رہا. یہ حدیث. اور پھر کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منشا اپنے روضہ پاک کی زیارت سے منع کرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اس حدیث کے فوری بعد اگلا باب لا رہے ہیں امام بخاری. ایک طرف وہ منع کریں اور ایک طرف آگے حکم لائیں، ناممکن ہے. آگے امام بخاری باب نمبر 5 لائے ہیں. حدیث نمبر 1195 امام بخاری باب لائیں، باب فضل ما بین القبر والمنبر. امام بخاری کا عقیدہ دیکھیں، انہوں نے تصریح کر دی کہ اس حدیث سے مراد قبر رسول کے سفر نہیں ہے. اگلا باب لائے ہیں. یہ ترتیب الابواب البخاری ہے، ترتیب و ابواب البخاری، کہ وہ حدیث بیان کر کے آگے امام بخاری قبر رسول کی فضیلت میں باب لائے ہیں. تو جب قبر رسول کی فضیلت میں باب لائے ہیں تو بتانا مقصود ہے وہاں نفی زیارت قبر رسول کی نہیں، قبر رسول کی زیارت کا تو حکم ہے. امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن عبداللہ بن ابی بکر عن عباد بن تمیم عن عبداللہ بن زید المازنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا، آگے پھر حدیث، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی. حدیث 1196. 2 حدیثیں دے کر فرمایا آقا نے میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا پورا حصہ جنت کا اعلیٰ باغات میں سے باغ ہے. اس سے پہلے لا تشد الرحال کی حدیث آئی، درمیان میں میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغ ہے. یہ حدیث لائے اور اس کو لا کر پھر اگلی حدیث 1197 لا تشد الرحال کی لائے ہیں. وہ لا تشد الرحال ثابت کر رہے ہیں ما قبل بھی اور ما بعد بھی کے لوگوں، جہاں منع ہے وہاں تضاعف ثواب کی نیت سے کسی اور مسجد کی طرف جانا منع ہے. مسجد کی نیت سے نہ جاؤ، اگر جانا ہے تو روضہ مصطفیٰ پر جاؤ. یہ امام بخاری نے درمیان میں حضور کے روضہ کی حدیثیں لی، روضۃ من ریاض الجنہ. تو کیا مطلب؟ اور باب کیا؟ مزہ یہ ہے حدیث کا، حدیث الباب ہے، اس میں لفظ قبر نہیں ہے. حدیث الباب میں لفظ قبر نہیں ہے، اس کے لفظ ہیں ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور منبر کے درمیان سارا حصہ جنت کا باغ ہے. حدیث یہ ہے. اور فرمایا و منبری علی حوضی، اور میرا منبر میرے حوض پر ہے. اور عنوان امام بخاری نے ترجمۃ الباب جو قائم کیا ما بین القبر والمنبر، بڑی خاص دقیق بات ہے. حدیث کے لفظ ہے ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور منبر کے درمیان جنت کا باغ. اور جو باب کا ترجمہ عنوان قائم کیا امام بخاری نے چیپٹر، وہ ہے ما بین القبر والمنبر، حضور کی قبر اور منبر کے درمیان جو سارا حصہ جنت کا باغ ہے. تو کیوں کیا؟ اشارہ دینا چاہتے ہیں لوگوں جنت کی زیارت کرنے بھی نہیں جاؤ گے؟ ہائے ہائے ہائے، مرنے کے بعد تو پتہ نہیں کس کو جنت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ تو جنت میں جائے گا تو جنت کی زیارت ہوگی. امام بخاری کہنا چاہتے ہیں لوگوں قبر مصطفیٰ جنت ہے. قبر مصطفیٰ جنت ہے، اور قبر مصطفیٰ سے لے کر منبر مصطفیٰ تک سارا خطہ جنت ہے. کیوں؟ کہ بیت حضور کے گھر سے لے کے منبر تک، کیونکہ روز 5 مرتبہ حضور یہاں آتے جاتے تھے. ہائے ہائے ہائے، آتے جاتے تھے. ارے حضور آتے جاتے تھے، جہاں روز 5 مرتبہ گزر ہوتا تھا، جہاں جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے وہ جنت کا باغ بن گیا. تو عقیدہ سے معلوم کیا ہوا؟ حضور کے قدم لگ جائیں تو جنت بن جائے.
اور بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں جنت کی زیارت کسے نصیب ہوگی نہیں ہوگی، ارے جیتے جی جنت دیکھ لو۔ تو وہ ترغیب دے رہے ہیں روضہ مصطفیٰ کی، قبر رسول کی زیارت کی، یہ عقیدہ بخاری ہے۔ ترتیب ابواب کے لیے ترغیب دے رہے ہیں، عنوان لگا کر ما بین القبر۔ تو امام بخاری کو قبوری کہیے قبر پرست۔ حدیث ہے بیتی و منبری، عنوان ہے ما بین القبر، قبر کا باب۔ تو امام بخاری کو قبوری ہو گئے، قبر پرست۔ جو قبروں کی بات کرے، قبروں کی فضیلت اور قبروں کی زیارت، وہ قبر پرست بنتا ہے۔ تو امام بخاری محدثین میں سب سے پہلے قبر پرست ہے، اور اگر وہ نہیں بنے قبر پرست تو پھر ہم بھی چھوٹ جائیں گے۔ اب ایک نکتہ اور، حدیث میں بیتی، باب کے عنوان میں قبر امام بخاری کیوں لائے، اب وہ بتاتا ہوں۔ اگلا نکتہ، وہ بتانا ہی قبر کا چاہتے ہیں، بتانا ہی قبر کا چاہتے ہیں، مگر حدیث میں کیوں نہیں یہاں آیا کہ جس وقت آقا علیہ السلام فرما رہے تھے اس وقت تو آپ حیات تھے، وہاں تو قبر تھی نہیں۔ جب آقا نے بیان فرمایا اس وقت تو قبر، گو قبر کے ساتھ بھی حدیثیں آگے ہیں۔ یہ میں امام بخاری کی حدیث الباب اور ترجمۃ الباب کا ربط بتا رہا ہوں، مگر نبی کو پتہ ہوتا ہے جہاں نبی کی وفات ہو وہیں قبر بنتی ہے، یہ حکم ہے، نبی کو منتقل نہیں کیا جاتا۔ منتقل حیات النبی کی دلیل ہے۔ آپ جہاں مر جائیں گھر میں کوئی دفناتا ہے آپ کو؟ جی، اولاد نہیں دفناتی، کر کے دیکھ لیں۔ ساری زندگی جن کو پالتے پوستے پڑھاتے کھلاتے پلاتے خرچے کرتے ہو، ہے کسی کی اتنی وفادار اولاد کہ باپ مر جائے تو اسے اپنے بیڈ روم میں دفن کر دے؟ کرتا ہے کوئی؟ وہ کیا کہتے ہیں، یہ دیر ہو رہی ہے جلدی لے جاؤ، جلدی لے چلو، دیر ہو رہی ہے جلدی لے چلو، نکالتے ہیں گھر سے، قبرستان جا کے دفناتے ہیں۔ کیوں؟ مردہ جو ہوا۔ گھر زندوں کا ہوتا ہے، گھر میں زندہ رہتے ہیں، مردے قبرستان میں جاتے ہیں۔ نبی وفات ہو تو گھر میں رہتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اگر مردہ ہوتے تو قبرستان بھیجے جاتے، مردے قبرستان جاتے ہیں، زندہ گھر میں رہتے ہیں۔ تو نبی کو بیت میں گھر میں دفنایا اس لیے کہ زندہ ہیں۔ اور جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتی، جب سیدنا عمر فاروق بھی آ گئے، اندر داخل ہوتی سیدہ عائشہ صدیقہ، اور اگر دوپٹہ یا چادر سر پہ نہیں ہے تو چلی جاتی۔ ابو بکر صدیق آ گئے، چلی جاتی۔ جب فاروق اعظم دفن ہو گئے تو داخل ہوتی تو سر پہ دوپٹہ لے لیتی تھی۔ ارے مردہ سے کیا دوپٹہ، عقیدہ تھا کہ دیکھ رہے ہیں۔ پردے کے ساتھ جاتی تھی کمرے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مردہ نہیں سمجھتی تھی، پردے کے ساتھ جاتی کہ تک رہے ہیں۔ اور فرمایا ما بین بیتی، کہنا قبر ہی چاہتے ہیں۔ اگلی بات، کہنا قبر ہی چاہتے ہیں، چونکہ بیت میں ہی دفن ہونا تھا، تو اس لیے امام بخاری نے حدیث الباب تھی ما بین بیتی، بے دھڑک عنوان بین القبر بنا دیا، کہ اشارہ یہ تھا کہ اسی گھر میں میری قبر ہوگی، یہاں سے لے کے ممبر تک ساری جنت ہے۔ اور بتانا چاہتے ہیں کہ ارے جیتے جی جنت کی زیارت کو جایا کرو، اسے حرام بتلا رہے ہو؟ جنت کی زیارت کیا کرو۔ اور ائمہ محدثین نے یہاں تک کہا کہ حج کر چکو تو مدینہ جاؤ تو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے مت جاؤ۔ کیا؟ الگ حکم ہے، چونکہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جانے سے کوئی زائد ثواب نہیں ہوگا۔ زیارت مسجد نبوی کی نیت سے کوئی زائد ثواب نہیں ہوگا، زائد ثواب وہاں نماز پڑھنے سے ہے۔ آپ میری بات کو سمجھے؟ زائد ثواب زیارت کرنے کا نہیں، کیا؟
نماز پڑھنے کا 50,000 صلاۃ 50,000 نمازیں، تو مسجد نبوی کا ثواب ہے نماز پڑھنے سے، اور روضہ مصطفیٰ کا ثواب ہے زیارت کرنے سے۔ زیارت قبر پاک روضہ اطہر کے لیے ہے، نماز مسجد نبوی کے لیے ہے۔ ائمہ نے کہا کہ جب جاؤ تو حضور کے روضہ اقدس کی نیت کیا کرو زیارت کی، اور مسجد نبوی کی نماز میں تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، اس کے لیے نیت کر کے جانے کی شرط ہے ہی نہیں۔ وہ تو مدینہ میں رہنے والے بھی نکل کے نماز پنجگانہ پڑھیں تو 50,000 کا ثواب ملتا ہے، خواہ اس نیت سے سفر کیا، اس نیت سے سفر کیا یا نہ کیا، وہ تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ تو سفر کرو تو رسول پاک کے لیے سفر کرو۔ اور اگلی بات کہہ دوں، امام مالک کا قول، قاضی ایاز علیہ رحمت نے الشفا میں روایت کیا، امام مالک، اور اگر کوئی انہیں حیات النبی پر اگر کوئی کہتا کہ میں قبر نبی کی زیارت کے لیے گیا ہوں، ناراض ہو جاتے۔ اگر کوئی کہتا کہ میں قبر اطہر کی طرف گیا ہوں زیارت کو، ناراض ہوتے۔ فرماتے قبر مردوں کی کہتے ہیں، اب بھی کوئی جائے تو کہا کرو رسول کی زیارت کے لیے گیا ہوں۔ اگر کوئی کہتا کہ زرت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کرہ، یہ امام عسقلانی کی فتح الباری نشان لگے ہیں میرے، فرماتے کہ نہیں یہ بے ادبی ہے حضور کو قبر کہہ کے، آپ کی قبر کو قبر کہہ کے۔ فرمایا قبر بھی ہو تو کہیں حضور حیات ہیں، زرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کی زیارت کی۔ اس لیے کہ جب آقا فرماتے ہیں مرانی فی المنام فقد رآنی، جس نے برمنگم بیٹھے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، جب خواب میں مجھی کو دیکھا تو جس نے قبر پہ آ کے دیکھا اس نے حضور کو کیوں نہیں دیکھا؟ یہ حیات النبی پر دلالت ہے۔